معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم پر کتاب اتاری اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ اے محبوب، میں نے آپ پر کتاب اتاری اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پہ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیب کے وہ علوم ہیں جو عام انسان نہیں سمجھ سکتے، اور آپ کو سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ معجزات ہیں جو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کی ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو بے شک ہم اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہ ذاتی ہے، لیکن جو غیب کا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے وہ عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس لیے رب کا علم ذاتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک کائنات ہے، اس لیے آپ کا علم عطائی ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 29 سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسل۔ ترجمہ، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو یہاں پر یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے اور آپ کی ذات کو عظمت والا بنایا ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ دینے والی ذات رب کی ہے اور لینے والی ذات مصطفیٰ کی ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اے محبوب، یہ جو تم رسول ہو یہ میں نے تمہیں بنایا ہے، یہ جو تم رحمت ہو یہ میں نے تمہیں بنایا ہے، یہ جو تمہیں قرآن ملا ہے یہ میں نے دیا ہے، یہ جو عظمت ہے یہ میں نے دیا ہے، بلندی میں نے دیا ہے، بلند پائیگی میں نے دیا ہے، امامت میں نے دیا ہے، قیادت میں نے دیا ہے، شفاعت میں نے دیا ہے، شجاعت میں نے دیا ہے، اور صلاحیت میں نے دیا ہے۔ اے رسول، میں تمہیں دیتا رہا، تم لیتے رہے، میں بڑا ہوں، تم چھوٹے ہو، میں خالق ہوں، تم مخلوق ہو، میں مالک ہوں، تم مملوک ہو، میں رب ہوں، تم محبوب ہو، میں معبود ہوں، تم عابد ہو، میں مسجود ہوں، تم ساجد ہو۔ مگر محبوب، میں بڑا ہو کر دے دے کے محبت کرتا ہوں، میں بڑا ہو کر دے دے کے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ کتنے نمک حرام ہے، اسلام لیا رسول سے، شریعت لیا رسول سے، عزت لیا رسول سے، روزہ لیا رسول سے، نماز لیا رسول سے، بلندی لیا رسول سے، سب کچھ لیا رسول سے، اور اتنے بے غیرت ہیں کہ لے لے کے محبت نہیں کرتے، اور ساری چیزیں لی رسول سے
ہوئے اور پھر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. ایسے لوگوں کو میں نہیں کہتا, بریلی کا تاجدار کہتا ہے, بریلی کا کلندر کہتا ہے, بریلی کا مجدد کہتا ہے, بریلی کا تاجدار کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان امام الاولیاء, فیضان امام الاولیاء زندہ آباد, سید غلام رسول صاحب قبلہ زندہ آباد, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. حاضرین محفل, آئیے میں آپ تمامین کو علم غیب مصطفیٰ پہ ایک واقعہ بتاتا چلوں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے, تمام صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی تھی. اتنے میں آپ پر وحی نازل ہوئی. حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا پہلے سلام پیش کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت بھی آپ پر سلام پیش کرتا ہے, اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے پاس وحی لے کے آیا ہوں, مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اللہ آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وحی بھیجی ہے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے کہ الف لام میم, مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اللہ آخر آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل میں الف بھی جانتا ہوں, میں لام بھی جانتا ہوں, میں میم بھی جانتا ہوں, یہ اللہ اور میرے درمیان کی راز کی بات ہے. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا اور آپ کو قرآن شریف سکھانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے سے وہ کیا درس لیں گے جہاں جبریل علیہ السلام نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں الف بھی نہیں جانتا ہوں, میں لام بھی نہیں جانتا ہوں, میں میم بھی نہیں جانتا ہوں. مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے جبریل میں الف بھی جانتا ہوں, میں لام بھی جانتا ہوں, میں میم بھی جانتا ہوں, یہ اللہ اور میرے درمیان کی راز کی بات ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا اس چیز کا علم بھی میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے. اور جب ہمارے نبی کے علم کی بات آئے تو ہم وہ بدھو نہیں ہے کہ جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کا علم کم بتانے کی کوشش کرے. ارے ہم سینہ تان کے کہتے ہیں یہ جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے یہ ہمارا نبی ہے. اور جب میرے نبی کے اختیار کی بات آئے تو ہم سر پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے کہ نہیں میرے نبی کو تو اختیار نہیں تھا. ارے میں نے کہا ہوگا کوئی تمہارا بے اختیار جس کو اختیار نہ ہو. ارے تو نے کس کو دیکھا ہے جس کو اختیار نہیں؟ ارے میرے نبی کو تو اللہ نے مختار کل بنایا ہے, میرے نبی کو اللہ نے بشیر و نذیر بنایا ہے, میرے نبی کو اللہ نے نور الہدیٰ بنایا ہے, میرے نبی کو اللہ نے شمس الضحیٰ بنایا ہے. ارے حق تو یہ ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے مالک دو جہاں بنایا ہے. اور جب ہم اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں تو ہم ہاں جی جی کر کے چلے نہیں جاتے. ارے ہم کہتے ہیں پا رہا ہے صحف گل چہائے قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور اہل بیت کا کوئی بھی بچہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم گونگے بنے نہیں رہتے. ارے ہم کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور جب ہم صحابہ کی باری آئے تو ہم رافضیوں کی طرح تفسیریوں کی طرح صحابہ پہ بک بک نہیں کرتے. کہے ہم مدینے کے کتے ہیں, ہمیں مدینے کے کتے بھی اچھے لگتے ہیں. تو کتے تو تم ہو لیکن مدینے کے نہیں, جہنم کے کتے ہو. نام مدینے والے کا لو اور چلو ان کے صحابہ سے نہیں. جب صحابی رسول کی باری آئے تو ہم سر اٹھاتے ہیں اور سینہ تانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم وہی زندہ قوم ہیں کہ جن کا صحابہ اکرام کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, اولیاء اکرام کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, اور مصطفیٰ کا دامن
دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول حضرت اللہ، ابو بکر صدیق، زندہ باد، حضرت عمر فاروق اعظم، زندہ باد، حضرت عثمان غنی، زندہ باد، حضرت مولا علی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت۔ یا رسول اللہ۔ حاضرین محفل، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نبی کے امتی ہو کر بھی نبی پر کامل یقین نہیں رکھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو، رفعت کو، بلندی کو کم کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ تمامین کو بتاؤں، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، تو جو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا یا کوئی کفار اس بات کو سنتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو سب کے زبان پر بس یہی ایک بات ہوتی تھی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی چیزوں کا بتاتا ہے یا کوئی معجزہ دکھاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جاتا تھا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو تو چھپی ہوئی چیزوں کا بتاؤ یا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو تو میں بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے کہ میں کیا ہوں۔ تو یہ سن کر ابو جہل کہنے لگا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، جو میری مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے کہ آپ کیا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا تھا کہ مٹھی میں سے کنکریوں نے پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس معجزے کو دیکھ کر کے ابو جہل ایمان تو نہ لایا، البتہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر میرا یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابو جہل جو جاہلوں کا باپ ہے، جس کے دل پر مہر لگ چکی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، مگر وہ اس عقیدے سے آیا تھا اگر نبی ہوں گے تو بتائیں گے میری مٹھی میں کیا ہے۔ یعنی وہ یہ بات جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی چیزوں کا بتاتا ہے، اسے غیب کا علم ہوتا ہے، لیکن یہ بات جانتے ہوئے بھی وہ ایمان نہ لا سکا۔ تو آج کل کے یہ بد عقیدے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ کیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا اقرار کر لے؟ ارے جب ان کے باپ ابو جہل حضور کے شہر میں رہ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب کا اقرار نہ کر سکا، تو آج ہندوستان میں رہنے والے اور باقی ملکوں میں رہنے والے اس کی ناجائز اولاد یہ کیسے مان لے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ ارے حضور سے بس نظریے کا فرق ہے۔ اگر حضور سے محبت کرنی ہے تو حضرت ابو بکر جیسی کرو، اگر حضور سے محبت کرنی ہے تو حضرت عمر جیسی کرو، اگر حضور سے محبت کرنی ہے تو حضرت عثمان جیسی کرو، اگر حضور سے محبت کرنی ہے تو صحابہ اکرام جیسی کرو، کہ وہ صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر اپنی جان و مال، آل و اولاد سب قربان کر دیا، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو کم نہیں ہونے دیا۔ لیکن آج اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی کہنے والے لوگ جب ان کے سامنے کسی گستاخ کو جواب دیا جائے یا کچھ کہا جائے تو وہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب مسلمان ہی تو ہے اور اسلام ہمیں امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ ارے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ارے جب کوئی تمہارے ماں کو گالی دے یا تمہارے باپ کو گالی دے تب تمہیں یہ بات کیوں یاد نہیں رہتی کہ اسلام ہمیں امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے؟ ارے جب کوئی ماں باپ کو گالی دے یا ماں باپ کو برا بھلا کہے تو برداشت نہیں ہوتا، تو یہ کیسے بے حس لوگ ہیں کہ ماں باپ جن کے صدقے سے ملے جب ان پہ انگلیاں اٹھے تو زبانیں بند ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ نام و
नामों से रिसालत पर बात आई थी तो प्रोटेस्ट में बहुत सारे जवान घरों में रोक लिए गए थे। अरे तुम्हारी जान का मसला है, हुसैनी हो तो हुसैनी किरदार अदा करो। हजरत ज़ैनब ने करबला में ओनो मोहम्मद को रोका नहीं था, ओनो मोहम्मद से कहा था ओनो मोहम्मद जिंदा रहे या ना रहे मगर मुस्तफ़ा का लाया हुआ दीन जिंदा रहे, कुरान सलामत रहे, अजान सलामत रहे, नमाज़ें सलामत रहे। ये किरदार था हजरत ज़ैनब का और ये किरदार था ओनो मोहम्मद का और ये किरदार था शोहदाए करबला का के नामों से रिसालत पर बात आ जाए तो मालो दौलत आलो औलाद कुछ नहीं देखा जाता, सब हुजूर के नाम पर खुशी से कुर्बान कर दिया जाता। और आज हमारे कौम के कुछ जवानों के हाथ अगर बंधे हुए हैं तो इसीलिए बंधे हुए हैं कि मेरे परवरदिगार ने मना फरमाया है, वरना इन कुत्तों में इतनी औकात नहीं थी कि मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करे। अरे हमने हर जमाने में ये नारा लगाया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहन में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और हुजूर की नामोस पर पहरा देने वाला हमारे लिए हीरो है, हम उसकी इज्जत भी करते हैं, उसकी कद्र भी करते हैं, उसके लिए खड़े भी होंगे और आवाज भी उठाएंगे और दुनिया से कहेंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीज हो चुके मायूस हम, दीवारें जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, मदरसा कादरिया अजीजिया जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसाल। या रसूल अल्लाह। हाज़िन महफिल, अगर आज भी तुम इज्जत चाहते हो, अज़मत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो तो आ जाओ हुजूर के कदमों में, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आज लोगों को लगता है कि मुसलमान कि काफिर बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि काफिर वहीं के वहीं है, बस मुसलमानों ने मुस्तफ़ा के दामन को छोड़ दिया है। वरना मुसलमानों की तारीख उठा करके देखो, मुसलमानों की तारीख वो थी कि 3 दिन के भूखे प्यासे जब मैदान जंग में निकला करते थे तो काफिरों की काया ही पलट दिया करते थे। आज जुबानी नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, अगर नारा लगाना है तो सहाबा इकराम की तरह टूटी हुई तलवार के साथ निकल आओगे तो मेरा अकीदा है कि फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा। अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो, अहले ईमा हो तो फिर शैतान से डरते क्यों हो। हम भी महफूज नहीं, अपने ठिकाने पर है, बादे फ़लस्तीन हम ही निशाने पर है। तुम खुद को पहचानो, तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफ़ा वाले हो, मोमिनो खुदा वाले हो। खुद की गुजरी हुई तारीख पलट करके देखो, अपना गुजरा हुआ कल उलट करके देखो। हम पहाड़ों का सीना चाक किया करते थे, हम दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, हमने मुरहब को पछाड़ा हमें याद नहीं, हमने खैबर को उखाड़ा हमें याद नहीं। क्यों? क्योंकि रह के महलों में पैगाम हक भूल गए, रह के महलों में पैगाम हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबब भूल गए। अमनो आलम के अमीर जुल्म की बदरी छाई है, अरे ख्वाब से जागो, फ़लस्तीन से सदा आई है कि कुफ्र दम तोड़ दे, कुफ्र दम तोड़ दे। टूटी हुई शमशीर के साथ अगर आज भी तुम निकल आओ नारे तकबीर के साथ, टलना सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे शर्कस हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में नजस्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हाज़िन महफिल, मैं आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों, तुम अगर इज़्ज़त चाहते हो, वक़ार चाहते हो तो हुजूर के हो जाओ, क्योंकि इज़्ज़त भी उन्हीं से है, अज़मत भी उन्हीं से है। और आज ये हमारी जो सांसें चल रही हैं ये भी हुजूर के सदक़े से है। इसीलिए शायर कहता हुआ नज़र आता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर
हुजूर आपके दर से इस ठाट के मंगतों के गुजारे नहीं होते कि बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते कि जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। हाज़रीन महफिल, मैं अपना बयान इस अशार पे ख़त्म करना चाहूँगा। अंधेरी शब है सहर हो गई तो क्या होगा, अंधेरी शब है सहर हो गई तो क्या होगा, नबी की मुझ पे नज़र हो गई तो क्या होगा, नबी की मुझ पे नज़र हो गई तो क्या होगा। नबी की शान में लंबी ज़ुबान करते हो, नबी की शान में लंबी ज़ुबान करते हो, अगर उमर को खबर हो गई तो क्या होगा, अगर उमर को खबर हो गई तो क्या होगा। हाज़रीन महफिल, मेरे इस बयान में जो भी गलती हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर।